بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے آداب معاشرت۔ آداب معاشرت کا مطلب ہے معاشرے میں رہنے کے طور طریقے۔ آپ اس چیپٹر کی ریڈنگ کو پہلے غور سے سنیں اور پھر آپ لوگ خود بھی اپنے گھر میں اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ وہ پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلاس میں بورڈ پہ کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، ریڈنگ کو سنیں۔ آداب ادب کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں طور طریقے۔ یوں آداب معاشرت سے مراد معاشرے میں رہنے کے طور طریقے ہیں۔ ہم گھر پر ہو یا اسکول میں، بازار میں ہو یا دفتر میں، کسی تقریب میں ہو یا سیرگاہ میں، سفر میں ہو یا حضر میں، غرض ہر جگہ ہمیں ان معاشرتی آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ان آداب پر عمل کرنے والے کو مہذب طور پر خوش اتوار اور شائستہ کہا جاتا ہے۔ مہذب، خوش اتوار اور شائستہ کہا جاتا ہے۔ ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کے افراد معاشرتی آداب کا خیال رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے والدین اور اساتذہ ہمیں بچپن سے ہی معاشرتی آداب معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح سے رہنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ کوئی کسی مذہب، رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو اور وہ کوئی سی زبان بولتا ہو، اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، وہ گورا ہو یا کالا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا ضروری ہے۔ معاشرے میں سب کو ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے، دروغ گوئی سے احتراز کیا جائے، ہر حال میں سچ بات کہی جائے، سچ اور جھوٹ کی آمیزش نہ کی جائے، فضول اور بے معنی گفتگو نہ کی جائے، بولتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کیا جائے، نرمی سے بات کی جائے، چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں، گالم گلوچ لوگوں کا شیوا نہیں، اخلاق سے گھری ہوئی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو، تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی غلطی پر نادم ہو اور معافی کا طلبگار ہو تو اسے صدقے دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ ہمیں ہر کام میں متانت وقار کا دامن پکڑنا چاہیے۔ ہماری چال میں متانت اور سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے۔ غرور اور تکبر سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عجز و انکساری پسند ہے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ بعض اوقات بارش کے پانی میں سڑک پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ گاڑی چلانے والے افراد گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر یہاں سے اس طرح گزرتے ہیں کہ پیدل چلنے والوں یا سائیکل پر سوار افراد کے لباس پر پانی یا کیچڑ کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی احتیاطی سے دوسرے کتنی بڑی اذیت کا شکار ہوئے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، بدگمانی سے بچیں۔ اس طرح ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق کے پھیلانا بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ سب سے ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ جو بھی سنیں اس کو ضروری نہیں کہ آگے کسی اور کو وہ بات پہنچا دیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بات کو بغیر جانچے پرکھے آگے نہ پھیلایا جائے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ آداب معاشرت کا تقاضا ہے اگر کوئی بھائی دکھ درد میں مبتلا ہو، اس کے درد کو محسوس کیا جائے اور اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کی جائے۔ ہمسایوں کے ساتھ خاص طور پر عمدہ سلوک کیا جائے، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مشہور ہے ہمسایہ ماں جایا، اس لیے ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے وہ ہمارے ہی کنبے کا حصہ ہو۔ معاشرے کے آداب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کسی کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائیں۔ جب کسی کو بلانا ہو تو اس کا پورا نام لے کر پکاریں۔
کسی کا نام نہ بگاڑیں، کسی کی تحقیر و توہین نہ کریں۔ اس طرح کسی کی ٹوہ اور جاسوسی میں رہنا بھی بری حرکت ہے۔ یہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کے لیے نیک کلمات کا اظہار کیا جائے، اسے السلام علیکم کہا جائے۔ گھر اپنا ہو یا کسی اور کا، بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد گھر والوں کو السلام علیکم کہیں۔ والدین، رشتہ داروں اور اساتذہ کے ساتھ بے حد ادب و احترام سے پیش آنا فرض ہے۔ یتیموں، لاوارثوں، محتاجوں، معذوروں، بے کسوں، بے سہارا کے کام آنا سب کا فرض ہے۔ معاشرتی آداب میں عہد کی پاسداری کرنا بھی شامل ہے۔ ہمارے دین میں ایفائے عہد کی تاکید کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب کسی سے وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ صفائی اور پاکیزگی کو بھی، یہ آخری پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں صفائی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے لباس اور گھر بار کے علاوہ اپنے محلے، اسکول، دفتر، گاؤں اور شہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان معاشرتی آداب پر دل و جان سے عمل کریں تو ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ ہر کوئی اطمینان اور سکون سے زندگی گزارے گا، ہر کسی کے حقوق محفوظ ہوں گے۔ اس سے معاشرہ پھلے گا، پھولے گا اور ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ اس سبق میں آپ لوگوں کو بہت سے معاشرتی آداب بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنا بہت واضح الفاظ میں، بہت وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات سمجھائی گئی ہے۔ جیسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چغلی نہیں لگانی چاہیے، کسی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو تضحیک کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ گاڑی چلا رہے ہو تو راستے میں پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے، سنی سنائی بات آگے نہیں پہنچانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جس سے ہم اپنی شخصیت کو، ہم اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنا سکتے ہیں، اور معاشرے میں رہنے کے طور طریقے بھی یہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تقریباً سب کا خیال رکھیں، اور اسپیشلی جو ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اخلاق سے بات کریں، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم سے سب سے پہلے پڑوسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے بالکل گھر کے پاس رہتا ہے، ہمیں اس کا اور اس کو ہمارا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اس کی ریڈنگ کریں اور اس چیپٹر کا ایک اچھا سا خلاصہ تیار کریں، ٹھیک ہے۔ باقی ایکسرسائز انشاءاللہ ہم لوگ کلاس میں کریں گے۔